اکثر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچے اور یا بڑے بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا اس میں دل نہیں لگتا. یہ بہت کامن کویشچن ہے، اٹس ویری کامن کویشچن. تقریباً سب لوگ یہ کم از کم اس کے متعلق یہ رائے قائم کرتے رہتے ہیں کہ میں کچھ پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میرا اس میں دل نہیں لگتا. دیکھو صاحب، دل اس میں لگتا ہے جس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. آپ کو جب سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو دل خاک لگے گا اس میں آپ کا. اور سمجھنے کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ ایک ایک جملہ، ایک تو دیکھیں اپنی کہانی پڑھ رہے ہیں تو چلو کہانی تو بذات خود کہیں نہ کہیں آپ کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. لیکن جب آپ کسی جملے کی بات کریں جس میں کہانی نہیں ہے، کوئی تحقیق ہے، کوئی ریسرچ ہے، آپ کا اپنا یونیورسٹی کا کوئی لیسن ہے، کوئی کالج کا، کوئی اسکول کا لیسن ہے، آپ کی دلچسپی اس کے اندر نہیں پیدا ہو رہی. یا بڑے صاحب وہ کہہ رہے کہ صاحب مجھے پڑھنا تو مجھے ہے لیکن میرا نا دل نہیں لگ رہا پڑھنے میں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ صرف ایک ہی کام اس میں کر سکتے ہیں جو بہت آسان ہے اور بہت اچھا ہے، کہ آپ ہر جملے کے اوپر ڈبلیو فیملی لگا دیں. ڈبلیو فیملی، جی ڈبلیو فیملی مطلب کیا، کیوں، کہاں، کیسے، کب. آپ تھوڑا دیر کو غور کر کے اس چیز کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں جب کبھی وہ شادی کارڈ آتا ہے، کہیں سے کسی کا وہ آگے نیوتا آ گیا کہ فلاں جگہ شادی ہے اور آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، جو انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے، تو اس انویٹیشن کارڈ کے اوپر 3 ڈبلیوز نارملی لگانے پڑتے ہیں ہمیں کہ بھائی کس کی شادی ہے، ایک ڈبلیو لگ گیا. کہاں پر ہے، دوسرا ڈبلیو لگ گیا. اور تیسرا ڈبلیو کس بات کا لگا؟ کب ہے. تو کہاں ہے، کب ہے اور کس کی یا کن کی شادی ہے، یہ 3 ڈبلیوز کی مدد سے جتنی انفارمیشن اس کے اندر دی گئی تھی وہ سب کے سب آپ تک پہنچ جائے گی. ہاں بالکل آپ تک پہنچ جائے گی. اسی طرح آپ کے بچے ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ جو ہی ایک جملہ پڑھے اس جملے کے اوپر ڈبلیو فیملی لگائے، کبھی دقت نہیں ہوگی. انٹرسٹ تو تب پیدا ہوگا نا. اور ویسے بھی آپ کو جب کسی کتاب کا امتحان دینا ہو تو ویسے ایک اسٹریس اور انزائٹی سب پہ ہوتا ہے، اٹس پریٹی نارمل. وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، وہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس گھڑی آپ کو لگے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ ایک لمحے کو یہ دیکھیں کہ میں اس کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، امتحان کے لیے نہیں. کیونکہ جب چیز سمجھ آ جائے گی تو امتحان کے لیے ویسے ہی آپ کی تیاری ہو جائے گی. تو آپ اس لیے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور جس گھڑی آپ اسے دیکھیں گے، سمجھیں گے، یو وڈ بی آن اے کائنڈ آف ٹریک ویئر یو نیڈ ٹو بی، تو پھر آپ اسی ٹریک کے اوپر ہوں گے جہاں آپ کو ہونے کی ضرورت ہے. کچھ مت کیجیے. ابھی آپ کے ارد گرد کوئی بھی چیز، کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، کوئی رسالہ پڑھا ہوا ہے، کوئی اخبار. ہاں، رسالہ اخبار کی بات پر آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب ہم رسالے اور اخبار کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا سلیبس کا نہ ہو وہ تو ہمیں ویسے بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے پڑھنے کو. تو اسی سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس کا امتحان دینا ہے تو خام خواہ کے امتحان کا پریشر ہوتا ہے، وہ ہم سب کے اوپر ہوتا ہے. پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم سب کے اوپر ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے. تو آپ پڑھیں سمجھنے کے لیے. جب سمجھ آ جائے گا تو کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز پڑھیں، اس پہ ڈبلیو فیملی لگائیں اور پھر اسی بات کو اپنے لفظوں میں سامنے بیٹھے شخص کو بتائیں. آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. تو اس کا اور بھی اچھا طریقہ ہے کہ گھر میں جو آپ کے بڑے بوڑھے ہیں آپ ان کے ساتھ جا کر اس بات کو شیئر کریں. ایک تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق ظاہر بحال بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا، اور دوسرا اس کا آپ کو جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اور طرز پر سنیں گے. وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے ہاں ہمیں اس بات کا پتہ ہے، چونکہ آپ کتاب سے کوئی بات لا رہے اور اپنے سنا رہے. تو آپ یہ کر کے دیکھیے، یو وڈ سی دا ڈفرینس انشاءاللہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنے میں دلچسپی لینے کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ دلچسپی کیسے پیدا ہوگی. بھائی آپ اگر اس طرح پڑھیں گے تو یقیناً دلچسپی پیدا ہوگی. چیزیں سمجھ نہ آ رہی ہوں تو دلچسپی نہیں ہوتی، اور دلچسپی ہوتی ہی تب ہے جب چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی. سمجھنے میں دلچسپی لیجیے، خود بخود دلچسپی پیدا ہو جائے گی. ہاں ٹھیک، شکریہ.